السلام جی، میرا نام ڈاکٹر ذیشان قادر ہے اور میں نے ایوریس اسٹارٹ اپ اسکول اور ایوریس ایگزیکٹو ایجوکیشن بنایا تاکہ پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 انٹرپرینیورل کنٹری بنایا جائے. آج ہم سیزن 2 ایپیسوڈ 3 کے اندر ہمارے بہت زبردست گیسٹ موجود ہیں. آئی ہیو بین ویٹنگ فار دس ڈے فار اے ویری لانگ ٹائم. آغا علی رضا صاحب ہیں، یہ میرے ساتھ آئی بی اے میں تھے. انہوں نے وہاں سے BBA کیا اور پھر یہ کم چلے گئے وہاں پہ مجتہد بننے کے لیے. تو ان کی 11 سال کی اسلامک اسٹڈیز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں ماشاء اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دے. اور اس وقت کامران صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، میرے مرشد ہیں یہ، ان سے میں بڑا سیکھتا رہتا ہوں. تو آئی ایم کوائٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس ایپیسوڈ. یہ ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو بڑی پسند آئے گی. ہم خود ہی اور تصوف کے اوپر جو ہے گفتگو کریں گے. تو اس پروگرام کا فارمیٹ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک کیجول ڈسکشن کرتے ہیں اور اسی کے تھرو جو ہے وہ آپ کو میسج کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آغا، کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ تصوف کا بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹف کوسچن. اچھا، اس میں بھی ایک عجیب سی ایک وہ ہے، پیراڈاکس ہے کہ جس طرح بھی وہ بتا رہا تھا کہ جو اسپرچویلٹی ہے نا وہ اصل میں عمل سے انگرینڈ. جتنی تھیوریز آپ اس کے ڈیفینیشنز کریں، آپ اس کی تھیوریز بیان کریں، وہ سارا جو ہے نا وہ خود ایک اسٹیپ ہے کہ وہ شو کرتا ہے کہ آپ ابھی نہیں پہنچے. تو وہ خود ایک قسم کی ایک وہ ہوتی ہے، یعنی کہ اٹس اے ٹیسٹیمنی اگینسٹ یور سیلف. وہ ہمارے کچھ ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھتے ہو نا کہ علماء کی بھی سٹیجز ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کچھ علماء ہیں جس طرح مطلب فرض کر میں تو عالم دین نہیں ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے بولنے کا بہت شوق ہے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ نیچے ہے، یعنی کہ شاید اس کو تھیوری وغیرہ سب سمجھ آ رہی ہے، مگر جو بندہ ایگزسٹینشیل ہو کر ایکسپیرینسز کر رہا ہوتا ہے نا وہ پھر مجذوب سا ہوتا ہے، اپنے اندر ایک حالت ہوتی ہے اس کی. تو اگر اف آئی ایم ان اے کارنر اور میں نے تصوف کو اور اسپرچویلٹی کو یا جسے عرفان بھی کہتے ہیں اسے ڈیفائن کرنا، تو وہ میں اس کو بلکہ خود میں ڈیفائن ہی نہیں کروں گا، میں وہ حدیث استعمال کروں گا کہ جس میں فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. بھی عجیب حدیث ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں اس کے اوپر PhDs ہونی چاہیے اور بہت ہی واقع ان کے. اور اس میں یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ انسان کی خلقت کا اصل مقصد کیا ہے. آپ کو جو 70-80 انشاءاللہ لمبے اس سے بھی زیادہ جو عرصہ دیا جاتا ہے وہ سیلف نالج کے لیے دیا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم جو چیزیں ہمیں صرف سسٹین کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہم وہ سیلف نالج کے اوپر کانسنٹریٹ کر سکیں، وہ برعکس کر دیتے ہیں. ہم ان کے اوپر ساری ہماری کانسنٹریشن یہ بالکل غفلت میں ہو جاتی ہے. تو پھر قرآن فرماتا بھی ہے اس میں کہ اگر تم نے مجھے بلا دیا تو میں پھر تمہیں بلا دوں. اور وہ اس کو آپ اس حدیث کے ساتھ رکھ کے دیکھ لیں کہ تمہیں بلا دوں گا تو کیا ہوگا، تم اپنے آپ کو بھی بھول رہے ہو. جب اپنے آپ کو بھول رہے ہو تو اللہ کے تعلق کی ختم ہو گیا. یعنی کیا تو ناقص لحاظ سے جو مجھے سمجھ آتی ہے تھوڑی بہت وہ، مگر انشاءاللہ آئی گیس کہ میں ایگری کروں گا آغا صاحب کی بات سے. اسپرچویلٹی از اے کنیکشن، از اے کائنڈ آف اے کمیونیکیشن کنیکشن. تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم سب لوگ یہاں مل کر بات چیت کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم کسی بھی مین کے بغیر بات کر رہے ہیں. دیٹ از دا مین آف آور انٹرنل اسپرچل پاور. یا اسپرچل پاور سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو روحانی یا آپ کی جو روح کی اپنے نفس کو پہچاننے کی جو بات ہو رہی ہے، اگر وہ کلین ہے، آئی تھنک اگر وہ بالکل ڈیٹیچ ہے، جس پہ ابھی ہم ڈسکشن ڈاکٹر صاحب اور میں بھی کر رہے تھے، اگر یہ ڈیٹیچمنٹ کے عالم میں جب آپ کہتے ہیں جس میں اس کو سائن لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں جا کر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسپرچویلٹی کیا ہے جب آپ دنیا سے اپنا کنیکشن ختم کر چکے ہوتے ہیں نا بھی. تو آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اور جو حدیث آپ نے کوٹ کی اور قرآن کا جو ورڈ، واقعی اس کے اوپر تو فل ریسرچ ہو سکتی ہے. تو یہ جو کنیکشن ہے، یہ کنیکشن تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو کلین، اپنے نفس کو یعنی کہ پہچاننا، اپنے نفس کو کلین کرنا، اپنے نفس کو. اور نفس کا مطلب بہت بڑا ہے، بہت آئی گیس کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کے اندر اٹ ہیز اے ویری براڈ میننگ آف نفس. اور اس کے اوپر کہ اپنے آپ کو پہچان لینے کو، اس کے اوپر بڑی بات چیت ہوتی ہے، بڑا ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن آج تک اس کو کوئی پا نہیں سکا. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جن کے پاس جواب ہے وہ مجذوب، آپ نے کیا لفظ یوز کیا، مجذوب، اور وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگ
سڑکوں پہ اور مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں اور جن کی لائف کے اندر بیکاز آف نو پوزیشن اور منی they are valued being maybe the poorest of all, but they are the richest of all because they are spiritually powerful. I guess this is how I see spirituality. بڑے مزے کا ایک قسم کا مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سسٹم ایسے ڈیفائن ہوا ہے جس طرح ہم کمپیوٹر سائنس میں ہم کہتے ہیں نا فائر وال، ایک نیچرل فائر وال ہے. دنیا دار طبقہ اس نے اپنے لیے خود بخود اور اس کو یقین حاصل ہے اس کا کہ سکسیس کے معیارات یہ ہیں، 4-5 انہوں نے بنا لیے. اور جو بندہ ٹرولی سکسیسفل ہو رہا ہوتا ہے ایگزسٹنس میں، وہ اس کا ڈائمیٹرک اپوزٹ ہوتا ہے. تو وہ خود بخود جو ہے وہ ہی گوز انٹو اے کائنڈ آف، آپ کہہ لیں کہ وہ ایک سیکرٹ، وہ معاشرے میں وہ نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. تو یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ اس کو خود اللہ نے پروٹیکٹ کیا ایک طریقے سے کہ وہ اس کرپشن سے دور رہے، وہ اس سے دور ہو جائے. بلکہ ایک اور مجھے حدیث یاد آئی، تھوڑا سا اس کو ہم فائن ٹیون کر لیں. حدیث کا یہ خوبصورتی ہے کہ مثلا ایک آپ کی جرنی ہوتی ہے خود سے اسپرچویلٹی کی، جیسے ہر کلچر میں، تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جس کے پاس علم نہیں ہے، اور obviously وہ ٹرو نالج کی بات ہو رہی ہے، یا وہ اس طرف سے گرے گا افراد کرے گا، یا وہ تفرید کرے گا اس طرف سے گرے گا. تو جو اسپرچول نالج جو کہ مثلا رسول اللہ کی طرف سے اور حدیث کے تھرو آ رہی ہے، وہ ایک جو آپ کا کام کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ جو بال سے پتلا جو راستہ ہے نا، وہ آپ کے لیے ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے تاکہ آپ اس میں وہ نہ کریں، افراد تفریق نہ کریں. تو اس موضوع میں مجھے حدیث یاد آ گئی کہ یہ حدیث قدسی ہے، میں نے بلکہ آپ کو بھی کئی بار بتائی، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ حدیث قدسی اوبیسلی وہ کہ جس کے ہے تو رسول اللہ کے تھرو، مگر یہ حضرت جبرائیل نے وہ سنائی. تو اس میں ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتے ہیں دنیا سے، جیسے کہ دنیا کوئی ایک چیز ہو، ایک اینٹی ہو، تو کہتے ہیں یا دنیا ات ابی من خدمکی، اے دنیا تھکا دے اس کو جو تیری خدمت کرے. اب آپ دیکھیں آج دنیا میں سکسیسفل بھی جن کو سمجھا جاتا ہے، اگر آپ ان کی پرسنل لائف دیکھیں، ٹھیک ہے وہ ایک فساد کریٹ کرتے ہیں، ہم بڑے جناب ویئر ہیلدی ہیں یہ وہ، مگر وہ اندر سے نا ٹوٹے ہوئے آپ کو ملیں گے. یعنی کہ وہ کیونکہ وہ آتش وہ ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یا دنیا ات ابی من خدمکی و اخدمی من خدمنی، اور خدمت کر اس کی جو میری خدمت کرے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ ہوتے تو بہت ہی مثلا یہ چھپ گئے ہوتے ہیں معاشرے سے، مگر ان کے پاس پھر وہ آپ واقعات ہیں سارے وہ کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے یا ان کو نیڈ یا کسی اور کو نیڈ ہوتی ہے ان کی، تو وہ پھر ایک الگ ہی جلوہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں کمپلیٹلی. اور بس مگر کیونکہ وہ جو لسٹ فار پاور، لسٹ فار ویلتھ نہیں ہے، تو ان کو اپنے لیے وہ یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ انہی کا جو یہ مشہد میں بتا رہا تھا امام رضا علیہ السلام کا واقعہ تمام تاریخ کی کتب میں لکھا گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ہسٹری میں مامون جو خلیفہ تھا ہارون رشید کا بیٹا، اس نے ان کو فورسفلی اپنا ایئر بنا لیا تھا. وہ کچھ پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا چاہ رہا تھا، تو اس نے ان کو ادھر خراسان میں اپنا کیپٹل اس نے شفٹ کیا بغداد سے، تو یہی جو علاقہ جو ابھی ایران کا ہے، اور اس نے ان کو جو ہے وہاں سے ہاؤس اریسٹ کروا کے وہ بلا لیا اور کہا کہ آپ میرے ناٹ مائی اون چائلڈ بلکہ آپ میرے وہ ہوں گے ایئر ٹو دی تھرون. تو وہ چاہ رہا تھا کچھ تھوڑا سا وہ پولیٹیکل فائدہ اٹھانے. خیر اس زمانے میں ان کے کچھ خطبے ہیں، انہوں نے بھی پھر یوز کیا اس کو سچویشن کو تبلیغ کے لیے. اس زمانے میں کچھ خطبے ہیں جس میں وہ ایک واقعہ ہے، اور پھر تمام جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس کو لکھا اور ہسٹری میں آیا کہ وہ گفتگو فرما رہے تھے، تو وہ احادیث بتا رہے تھے رسول اللہ کی، اور وہ کرٹیسائز بھی کر رہے تھے کچھ جو چینجز آئی ہیں اور یہ آیا. تو کسی شخص نے جو بغض رکھتا تھا، اناد رکھتا تھا اہل بیت کی طرف، اس نے کھڑے ہو کے کوئی بات کی بدتمیزانہ، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ تو عورت ہوتے ہوئے مردوں کی محفل میں آ گیا. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ادھر عورت کھڑی تھی، اور وہ مثلا سارے جو ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں اگر نہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں یار ایسی بنا لی ہے، مگر کیونکہ obviously وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ ہمیشہ رولرشپ کے ہاتھ میں رہا ہے، تو وہ تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی پریجوڈیشل اس لحاظ سے. تو یہ وہ حضرات ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہ وہ حقیقت کو پا گئے ہوتے ہیں، تو حقیقت کو پانے کا جو دوسری طرف کا کوائن کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ دیر از نو پوائنٹ ان مس یوزنگ اٹ. ٹھیک ہے،
کیونکہ سب سے وہ پیاری بات جو ہمارے ٹیچرز ہمیں سمجھاتے ہیں، البتہ وہ تھیوریٹیکلی سمجھاتے ہیں، صاف سی بات ہے، ہمارے تو بس کا کام نہیں ہے، کہ جب آپ حقیقت کو پاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ nothing exists except for Allah. And when nothing exists except for Allah, تو اٹس پوائنٹلیس کہ میں اپنے لیے کوئی اپنے ایز مائی سیلف میں اس کے لیے کوئی اسٹرگل کر رہا ہوں. یعنی حتیٰ اس وقت جب آپ رزق بھی کما رہے ہیں تو اٹ از فار اللہ، جب آپ محبت بھی کر رہے ہیں اٹ از فار اللہ. تو دوسری چیزیں بھی ابن عربی وغیرہ نے لکھی ہیں اور بھی اس سے، یعنی اور جو آپ جن کو بہت ہی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یار بالکل اینیملسٹک سی باتیں ہیں، مگر وہ بھی فار اللہ. آپ پانی پی رہے ہو بھی یہ فار اللہ، مگر وہ وہی والی بات ہے کہ یہ کہنا ایک بات ہے اور وہ ایکسپیرینس کرنا تو وہ ڈیفیکلٹ. تو بلکہ ایک جملہ یاد آ گیا فارسی میں، وہ ایک امام خمینی کا ہی ہے میرے خیال میں، نہیں ان کے استاد کا آیت اللہ حسین حائری تھے جنہوں نے کم کا حوضہ پھر سے وہ کیا تھا، ریجوینیٹ کیا تھا. ان کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ملا شدن چے آسان. ملا ایران کی اور یہ پرشین، اس میں ان کو نہیں کہتے، مولویوں کو نہیں کہتے، اقبال کو وہ لوگ کہتے ہیں ملا اقبال لاہوری. اچھا، ملا ہوتا ہے جو علامہ سے اوپر ہو، یعنی جس نے جیسے آنر. ہاں یہ دس از این آنر. آپ کے پاس وہ ہوتا ہے عالم ہوتا ہے، پھر علامہ ہوتا ہے یعنی کہ شدید عالم. علامہ عربی کا وہ صیغہ ہے جس میں آپ کو بیسک مبالغہ رائی کا صیغہ ہے. اچھا، تو علامہ یعنی کہ سارے علوم پہ احاطہ حاصل کر لیا. اور پھر ملا وہ ہوتا ہے کہ جو مل گیا ہو، یعنی وہ اس کو علوم حاصل ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ملا شدنچے آسان، یہ جو کام ہے یہ بھی بہت آسان ہے. آدم شدنچے مشکل، انسان ہونا چاہیے مشکل. تو اس پہ تبصرہ کیا ایک مرتبہ اپنے لیکچر میں امام خمینی نے، انہوں نے کہا ملا شدنچے آسان، انسان شدن محال است. اگر انسان رسول اللہ ہیں کیسے آپ کریں گے، عجیب آپ کیسے کریں گے. یعنی واقعاً وہ جو قرآن کے اندر ہے کہ وہ قرآن میں بھی ہے اور پھر آپ کی دعاؤں میں بھی آتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس جو ہے انسان کے جو اندر کی اس کی جو گرائش ہے مٹیریل کی طرف، لامارۃ بالسوء، وہ آپ کو برائی کی طرف بہت شدیداً حکم کرتی ہے. بلاتی نہیں ہے، دعوت تو شیطان دیتا ہے، حکم کر نفس حکم کرتا ہے میں نے یہی کرنا ہے. جیسے بچہ نہیں ہوتا، میں نے یہی کرنا ہے، اور ٹینٹرم، ٹھیک ہے نا، رونا دھونا، اور مثلا آپ کو بیچارہ کر دے گا وہ. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی اس کی مصیبت یہ ہے کہ آپ اپنے اور نفس کے درمیان آپ ڈیولٹی نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو آپ سمجھ لیتے میں چاہ رہا ہوں یہ، تو اس میں آپ تو بالکل پھنس جاتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں یار میں ہی چاہ رہا ہوں نا، مطلب اس میں کوئی اور تو نہیں ہے. تو ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ آپ کو جو ہے حکم کرتا ہے سو کی طرف. الا من رحم ربہ، الا وہ کہ جس پہ اس کا خدا رحم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ڈیوائن انٹروینشن جب تک نہ ہو تو آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کے ہاتھوں. اور وہی اسپرچویلٹی کی جو آپ نے ڈیفینیشن کی کہ آپ ایک مرتبہ اگر آپ کا کنیکشن ہو جائے نا اس منبع حقیقت سے، تو وہ تو پھر آپ انفینٹی سے اٹیچ ہو گئے، پھر وہ خود ہی سالو کرے گا. پھر آپ کے مسئلے اور اپرچونیٹیز ہی فرق ہو گئی، بینچ مارکنگ بالکل فرق ہوں گے. بالکل صحیح. تو حافظ کہتے ہیں کہ حافظ شیرازی وہ کہتے ہیں کہ حافظ تو خود حجابی، اور تو اردو ہے آلموسٹ، حافظ تو خود حجاب ہے از میان بردار. خود اڑ جا بیچ میں سے. اگر تو خود اڑ گیا، اگر تمہیں کیپیبلٹی ایجاد ہو گئی کہ تم واقعاً اپنے آپ کو نہ دیکھو، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ محسوس کرنا، تو اس وقت جو ہے وہ پھر آپ حقیقت دیکھ پائیں گے. تو یہ کتنا مشکل کام دو جملوں میں یہ جن جو وہاں تک پہنچ چکے ہیں ان کے لیے یہ ایسے ہی ہے. بالکل کہ دو جملے ہیں. بالکل. بٹ جو وہاں نہیں پہنچ سکے، ہم جیسے جو لوگ ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب سے اسی پہ جو ابھی آپ نے پوائنٹ اٹھایا، اسی کی دوسری جو ڈائریکشن ہے وہ بیسیکلی وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ جو ٹائم گزرا اس میں ان انٹینشنلی اس کے اوپر بڑا سیکھا ان سے. خودی کے اوپر، کیونکہ یہ اس شعر کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ خدا کب بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی کہ اقبال نے تو میرے خیال میں شاید کوئی اسپرچل ریلیشن بالکل ان کا بھی بنتا ہے، جو خود ہی اسٹوڈیو بھی انہوں نے بنایا. تو
تو اس میں یہ جس نتیجے پہ میں پہنچا ابھی ریسنٹلی، جو میری جو لرننگ تھی اس میں اس پہ پہنچا کہ خود ہی بیسیکلی تب آتی ہے جب آپ کی ڈیٹیچمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. ڈیٹیچمنٹ یہ کہ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ فیتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رازق وہ، اولاد اس کے پاس، شادی اس کے پاس، موت اس کے پاس، بیماری اس کے پاس، تو آپ ہو جاتے ہیں ڈیٹیچ. اور آپ جب ڈیٹیچ ہوتے ہیں اس کی پاور کے اوپر فل فیتھ لے آتے ہیں تو لوگ آپ کو سائیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کے پاؤں نہیں پکڑتے، لوگوں کی منتیں نہیں کرتے. تو جب آپ اس ڈائریکشن سے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاؤ، اس کا پرابلم ہو گیا کوئی، ٹھیک ہے نا. وہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہی نہیں رہتا، اور وہ پھر ایک ایسا انسان بن جاتا ہے. وہ جب اس جگہ پہنچتا ہے جہاں خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا، تو اس کی رضا ہی ختم ہو چکی ہوتی. Then he is done with, then he is totally done. اور جب ٹوٹلی ڈن ہو گیا اور اس کی یہ ڈیٹیچمنٹ ہو گئی ہر چیز سے، تو اس نے خود ہی کو پا لیا. لیکن اس وقت اپنے فائدے کے لیے نہ پایا اس وقت. لیکن ہم نے اس کو پہچانا نہیں. ہم ایک تو خود ہی حاصل نہ کر سکے، لیکن جس نے حاصل کی اس کو پہچان بھی نہ سکے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے. بالکل. تو آئی گیس کہ اسپرچل، یعنی کہ اس کا بڑا کنیکشن ہے اسپرچولیٹی کا، اور جو ساری یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس کا خودی کے ساتھ. بالکل. اور پھر اس لیول تک جو آپ نے پوائنٹ ابھی ریز کیا نفس کے اوپر، آئی گیس کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ واقعی آپ نے کہا کہ 2 لفظ میں اس نے بتا دی، لیکن اس تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. بالکل. یو بیکم اے اسٹوڈنٹ انیشلی. جیسے میں اسٹوڈنٹ ہوں اس کا، میں تو اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بولنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت نالج حاصل کیا ان لوگوں سے جن کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسپرچولیٹی اور یہ فیتھ اور یہ کنیکشن، اس کے لیے جو بیسک ایک انگریڈینٹ ہے دیٹ از دا کلینلینس ان سائڈ یو. بالکل. بالکل. یعنی کہ اندر کی صفائی کو شاید میں اس طرح ڈیفائن کروں کہ جب آپ کا خود غرضی، آپ کا لالچ، یعنی کہ میں اگر یہاں آیا ہوں ڈاکٹر صاحب سے ملنے، تو میرے دل میں یہ لالچ ہے کہ میں ایک ویڈیو بنوا رہا ہوں اپنی جس سے میں فیمس ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ. بالکل. تو میں نے اپنے اندر کو گندا کر دیا. آئی کوڈنٹ کنیکٹ اسپرچولی. بالکل. اگر میرے اندر یہ گند ہے، اندر کا گند، بالکل، یعنی کہ تھاٹ ہے جس کو میں شاید تھوڑا سا ذرا ہائی ورڈ یوز کر کے، لیکن دس از کائنڈ آف اے تھنکنگ. اگر یہ تھنکنگ لے کے میں پھر رہا ہوں دنیا میں، تو ابھی میں کلین نہیں ہوں. میں ایسے یوں دیکھتا ہوں. بالکل صحیح. یعنی اس کلیننس کو کچھ کیا کہیں گے آپ کہ آپ کسی سے جھوٹ نہ بول رہے ہوں، آپ جو بھی کسی سے کمٹ کر رہے ہوں وہ پورا کر رہے ہوں. یعنی کہ while living in the world, helping people، اور جو ہمارا کام ہے لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرنا ایز اے ہیومن بینگ، ہم لوگ جس کے لیے پیدا کیے گئے. بالکل. کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بالکل. اگر وہ بھی جاری رکھنا ساتھ ہی، ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا، اسپرچولیٹی کو اور اس چیز کو، تو یو کوڈ بیکم دا بیسٹ مینٹور آف دا ورلڈ. بالکل صحیح بات. یعنی کہ اس کے لیے نو ایجوکیشن از ریکوائرڈ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹڈی ٹو مچ، بیکاز پھر نالج آپ کو ملے گا اسی اسپرچل پاور کی طرف سے. میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اقرا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ بیسیکلی ہی واز، یعنی کہ وہ ان کی ایجوکیشن نہیں تھی، لیکن اسپرچولیٹی نے ان کو پورا قرآن جو ہے وہ، اور اس کو پھر پڑھاتے رہے. بالکل. ایک دنیا کو تعلیم دی ایک ایسے ٹیکنیکل موضوع کے اوپر، اتنے ڈیفیکلٹ موضوع کے اوپر کہ جس کی تفسیریں کرنے کے لیے آج لوگ 8-8 10-10 سال کے کورسز کرتے ہیں. ایبسولوٹ. بالکل. ایبسولوٹ. اور ہمارے آپ نبی کی پاور دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ دیٹ واز دا بیسٹ ایگزامپل آف اسپرچوئل کمیونیکیشن which has raised one person to a level that he can teach everyone. بالکل. And not everyone then at that time, but آج تک. بالکل. اور آنے والے وقت کیا مطلب اسپرچولیٹی تو پھر بہت ڈفرینٹ اینگل لے جاتی ہے.
یعنی کہ پھر تو تعلیم بھی نہیں چاہیے, پھر تو آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یو جسٹ ہیو ٹو کلین یور سیلف. کلیننگ بڑی ڈیفیکلٹ, یہ تو سارا مسئلہ. کلیننگ بڑی یہ ڈیفیکلٹ. جو مین ڈیزائر ہے نا انسان کا, جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جس پہ شیطان نے حضرت اماں اور حضرت آدم اور اماں حوا کو نکالا تھا, وہ 3 میرے خیال میں آئے ہیں. پہلا اس نے کہا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے, یعنی کہ ابد الآباد کی زندگی. دوسرا اس نے کہا کہ ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور تیسرا اس نے یہ کہا تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے. یعنی کہ یہ 3 ہماری ڈی این اے کے اندر جو ہے نا ڈیزائرز ہیں. کیونکہ اس ٹائم پہ تو فیم کا ڈیزائر نہیں تھا, پیسے کا ڈیزائر نہیں تھا, ٹھیک ہے, بڑے گھر کا ڈیزائر نہیں تھا, کوئی اس طرح نہیں تھا. تو یہ بیسکلی انیٹ ہے. لیکن وہ ٹکر ڈاؤن کر کے جو آج کل مجھے نظر آ رہا ہے نا, وہ فیم ہے نمبر 1 لوگوں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میں جدھر جاؤں نا لوگ میرے سے آٹوگراف مانگ رہے ہو, پولیس والا کو مجھے روکے تو سلوٹ پا رہے مجھے, ٹھیک ہے. عزت کی بھوک. ہاں, عزت کی بھوک ہے, بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ دولت, کہ یار میں نا لیٹسٹ گاڑی چلا رہا ہوں, میرے پاس سب سے بڑا گھر ہو جس میں سوئمنگ پول ہو, میرے ارد گرد لوگ جو ہے نا وہ بس ہاں ہاں کرتے ہوئے پھر رہے ہوں. تو اب ویسٹرن کلچر کے اندر اس کی جو ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں کہ ویچی کے نام سے نا ڈی جے تھا بڑا فیمس, اس نے بہت نمبر 1 ہٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے, اور صرف اس کی عمر 29 ایئرس تھی. بحرین میں اس نے کانسرٹ کیا آخری اپنا, اور اس کے بعد اس نے سوسائڈ کر لی. چیسٹر برنارڈ کے نام سے ایک لنکن پارک کا بینڈ ہے, ہم بچپن میں ہوتے تھے تو بڑا بہت مشہور بینڈ تھا, تو اس کا جو لیڈ سنگر تھا اس نے سوسائڈ کر لی. کرس کارنیل ایک آڈیو سلیو کے نام سے بہت بڑا بینڈ تھا, اس کا تھا, اس نے بھی اسی طرح سے سوسائڈ کر لی. اب ان لوگوں کا, اور وہ ایک اور بہت بڑا شیف تھا, نام مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا, اس کا بھی ریسنٹلی بھی آیا تھا کہ اس نے وہ کر لیا. تو یہ جو ان لوگوں کی ایگزامپلس ہیں نا, اس میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ڈیزائر ہے نا, اس سے آپ سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے. چاہے آپ کو دنیا جہان کی دولت مل جائے, دنیا جہان کا فیم مل جائے, دنیا جہان کی ریسورسز آپ کے پاس آ جائیں, ہر بندہ آپ کو سلوٹ مارنا شروع ہو جائے, اٹ ول ناٹ سیشیٹ دی ہنگر دیٹ یور نفس ہیز کریٹڈ انسائیڈ آف یو. اس کو میں کورابریٹ کروں, رسول اللہ کی حدیث ہے کہ انسان کے نفس کی جو بھوک ہے وہ ایسا گھڑا ہے, ایسا ہول ہے کہ جس کو نہیں بھر سکتی کوئی چیز سوائے اس کی قبر کی مٹی. اور اسی حدیث کے اندر ہے کہ اگر اس کو ایک جو ہے پہاڑ سونا دے دیا جائے تو وہ کہے گا دوسرا کہاں. تو وہ تو یہ آپ کی, کیونکہ آپ اگر اس سائیکل میں پڑ جائیں, جانور کی سائیکل کی, یعنی آپ کی جو ڈائمنشنز ہیں دو, ایک آپ کی جانوروں والی ڈائمنشن ہے جو کہ بیسکلی ڈیزائن اس لیے ہوئی ہے کہ وہ مرکب ہو, جانور کا جو کام ہے اٹس اے ویکل, وہ والی ڈائمنشن. دوسری آپ کی انسانی ڈائمنشن ہے کہ جو رسول قرآن کہتی ہے کہ نفخت فیہ من روحی, میں نے اپنی روح, دیکھیں وہ جو یا ہے روحی, یعنی اللہ اس روح کو نسبت دے رہا ہے اپنی ذات جلالہ کی طرف, میری روح میں نے پھونکی. تو وہ آپ کا وہ ڈائمنشن ہے کہ جو کہ بیسکلی سایہ ہے, ریفلیکشن ہے ڈیوائن کا. اب وہ ڈیزائن اس طریقے سے ہوا تھا کہ مرکب پہ آپ سوار ہوں گے اور آپ اسے یوز کریں گے اپنی وہ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے, جو آپ کی حقیقت جو ہے وہ خدا کی انفینٹ ذات ہے. اور الٹا جب آپ کر دیتے ہیں, اپنی سیبوٹاج کر دیتے ہیں سسٹم کو, تو مرکب آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. آپ ویسے بھی سوچیں, مثلا ایک بندے کا جو ہے پرانے زمانے میں رائٹ جو ہے وہ خچر ہو, اور وہ ایک دن جو ہے وہ خچر کی باتیں ماننا شروع کر دے, اس کے سامنے بیٹھ, مطلب کتنا ایک مکانہ اور اسٹوپڈ سا ایک آپ کی امیج آتی, وہ ہم نے کر دی ہے. اور جتنی ہماری مٹیریل نیڈز ہیں وہ سب اس مرکب سے تعلق رکھتی ہیں, حتیٰ جو لسٹس ہیں ہماری, جو ڈیزائرز ہیں, وہ اس مرکب سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا, مرکب جو ہے کیونکہ وہ جانور ہے تو ہی از بیسکلی چائلڈش, وہ اینیمل سائڈ ہے, اور اینیمل کا تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ انٹلیکٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وہ تو چائلڈش ہے. آپ بچے سے کہیں آئس کریم کھاؤ گے, ایک ڈبہ کہے گا کھاؤ گے, دوسرا ڈبہ کہاں کھاؤ گے, تیسرا ڈبہ, یعنی اس کے اندر وہی نہیں ہوتا وہ جو ہم نے اکنامکس میں پڑھا ہے نا, ڈیمینشنگ ریٹرنز. بچے کے اندر نہیں ہوتا, کھا کھا کے بیمار ہو جائے گا, یہ آخر میں اس کو جو ہے وہ ڈائریا لگ جانا ہے. میں وہ اپنے نیفیو کے ساتھ, چھوٹا سا ہی ہے 4-5 سال کا, اس سے میں نے کہا کہ یار تم کیا ڈیزائر کرتے ہو سب زیادہ؟ اس نے کہا میرے پاس ایک پہاڑ اور فرینچ فرائز کا. اس سے میں ٹاپ سے کھانا شروع کروں. بالکل یہی بات ہے نا, آپ کے صرف فرینچ فرائز چینج ہو جاتے ہیں ایز یو گو along. آپ تھوڑا سا وہ ہم کہتے ہیں میچور ہو گیا, میچور نہیں ہوا وہ, بلکہ بچوں کی ڈیزائرز دے میک مور سینس, ایٹ لیسٹ ٹینجیبل تو ہوتی ہیں, وہ کھا سکتا ہے اسے. آپ کی عجیب ہوتی ہیں, یعنی آپ نے اتنا پیسہ کمانا ہے کہ جو آپ کبھی بھی کوشش کر لیں یوز نہیں ختم نہ کر سکیں.
اور پھر یہ چیز میں نے نوٹس بھی کی ہے بیچ میں کہ ہر انسان پہ، بے شک آپ کا نا وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک عالم دین گزرے، بہت بڑی فگر ہماری اسپیشلی اکیڈیمک اس میں ہسٹری میں، علامہ ہلی کے نام سے. علامہ ہلی واز آلسو اے لینڈ اونر، تو ان کی زمینیں تھیں، تو ایک درویش ان کے پاس آیا ایک بار، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی وہ چارپائی پہ، اور وہ اپنے وہ جو ان کے اکاؤنٹنٹس وغیرہ اور جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں بتا رہے تھے فلاں جگہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اپنے جو نارمل ان کے بزنس وہ تھے وہ چل رہا تھا. تو وہ آتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے ادھر، اور وہ جو ہے نا ایک ملامتی انداز سے کہتا ہے کہ تو کسی کام کا نہیں. تو یہ پوچھتے ہیں کیوں؟ تم نے کیا بنائی ہوئی ہے اپنے لیے؟ ایک امپائر بنائی ہوئی ہے تم نے؟ تو کہتے ہیں اچھا اگر تم اس طرح سے کہتا ہے، میں آج ابھی اس سب کو چھوڑتا ہوں اور میں تمہارا شاگرد ہوں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا. چلو. اچھا وہ بھی شوق ہو گیا، اچھا اتنا آسان تھا، مطلب میں سمجھا تھا تھوڑی ڈسکشن ایزیلی بن گیا. مشہور ہے کہ بھائی بہت بڑا عالم دین ہے، اس نے تو قرآن حدیث یہ وہ جرا بحث. اچھا وہ چلنا شروع ہو گئے، شہر سے باہر نکلے. انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اس کی تھی کشکول، جب وہ آگے کھڑا ہوا تھا تو اس نے وہ کشکول سائڈ پہ رکھی تھی یا پانی پینے کے لیے کچھ کیا تھا. انہوں نے اپنے ایک وہ نوکر کو اشارہ کیا کہ چھپا. ابھی کافی شہر سے باہر نکلے، نماز کا وقت ہوا تو وہ کشکول ہی میں وضو کرتا تھا. وہ کشکول دیکھے کشکول نہیں ہے، تو اب وہ پریشانی، پسینے، آنکھیں لال، جی میری کشکول مجھے میرے استاد نے دی تھی، اس کو اس نے اس کا پورا سند بتا دی اس نے کہ اس کو اس طرح سمرقند سے آئی تھی. وہ علامہ ہلی ہنسنے لگے، کہتے ہیں کہ دیکھ انسان کا دل اٹکا ہوا ہو نا تو کشکول میں بھی اٹکا ہوتا ہے، نہ اٹکا ہو تو میں نے اپنی پوری امپائر چھوڑ دی. کشکول کو نہ چھوڑ، وہ نہیں چھوڑ. بالکل. تو وہ دنیا جو ہے آپ کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی ڈیفینیشن ہو. کبھی کبھار ایک عالم دین کی یہ جو اس میں ہے ایک کتاب ہے، بالکل پڑھنی چاہیے لوگوں کو. خیر ہمارے ہاں یہ بھی ایک انفارچونیٹلی پریجوڈس، کبھی کبھار تاریخ بھی گیم ایسی کرتی ہے، کوئی ایک شخص کسی ایک موضوع میں مشہور ہو جاتا ہے، اس کی باقی جو پورا وہ ہوتا ہے پرسونا. وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مارکۃ الآراء کتاب، چہل حدیث کے نام سے. 40 حدیثوں کی انہوں نے شرح کی ہے. تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، ایک جگہ پہ ایک حدیث ہے، اس کے شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ عبادات جو ہیں آپ کی اور آپ کا زہد اور آپ کا تقوی یہ بھی جو ہے حجاب اکبر ہے، آپ کا علم حجاب اکبر ہے. یعنی کہ جب وہی جو قرآن نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارا امتحان نہیں روکیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی اسٹیج پہ پہنچو اور امتحان بند ہو جائے. جب ہو سکتا ہے جب تک آخری نہیں آپ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے انلیس کہ گیم اوور ہو آپ کا امتحان نہیں بن رہا. تو آپ حتیٰ اگر فرض کریں اسپرچویلٹی کے راستے پہ بھی جا رہے ہیں اور وہ آبویسلی انٹرٹوائنڈ ہے نالج کے ساتھ، بالکل صحیح، تو آپ اس راستے پہ بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو جب آپ پہنچیں گے ایک جگہ پہ تو عین ممکن ہوتا ہے کہ وہ جو یہ انٹینجیبل حجاب ہے، جو انٹینجیبل پردے ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ کبھی کبھار نیچرلی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ویلتھ کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار نہیں چاہیے، غلط ہے یار یہ اس طرح سے تکبر اور یوں، مگر وہی لوگ اس انٹینجیبل اندیکھے دشمن کو نہیں سمجھ پاتے. ان کو غرور ہو جاتا ہے اپنے اس پہ علم پہ، ان کو حتیٰ غرور ہو جاتا ہے اپنے تقویٰ پہ کہ میں تو بڑا پاک ہوں جی. یہ کمین سارے جاہل پھر رہے ہیں، ان کو کیا پتا. یہ بھی بڑی مزیدار مثلاً کہ آپ یہ بھی بڑا اچھا ایک اینگل ہے. بالکل کہ جس طرح پیسے کے اوپر تکبر ہوتا ہے یا مال پہ، بالکل اسی طرح آپ کو اپنے علم پہ بھی اور تقویٰ پہ بھی تکبر ہو سکتا ہے. ہر چیز پہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ کے ٹوائز جو ہیں وہ شکلیں چینج کرتے رہتے ہیں، شیطان کا کام ہی ہے. شروع میں وہ فرینچ فرائز آئس کریم ہے، پھر آپ ایک راستہ آپ نے اپنایا تو وہ مرسیڈیز بینز اور اسٹیٹس اور ڈیزائنر آپ کے کپڑے اور یہ والی چکر ہے. یہ عزت کی بھوک کہ یار میں جاؤں تو میں بیٹھوں تو وہ میرے لیے الگ ہی کر دیں ٹیبل اور انتظام ہی الگ. بالکل. ایک اور بندہ ہے اس نے دوسرا روٹ لیا ہے، اپنی فکر سے وہ سمجھ رہا ہے اسپرچویلٹی ہے یا دین ہے. اس پہ بھی شیطان، کیونکہ شیطان نے تو وعدہ یہ کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھوں گا آئے گی تیرے صراط. بالکل بالکل، جو آئے گا اس سائڈ پہ اس پہ آئے گا. دیکھیے وہ بھی شیطان ایفیشینٹ مینیجر ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ لوگوں میں وقت نہیں ضائع کرتا جو ادھر وہ بڑا، وہ بھی خاص لوگوں کو پکڑتا ہے. یہ قصہ یاد آ گیا ایک عالم دین کا، میں نام بھول رہا ہوں، پرانے زمانے کے. ان کو خواب آئی کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا، مکاشفہ ٹائپ کا خواب، کہ انہوں نے دیکھا کہ شیطان کو دیکھا انہوں نے
اور شیطان بڑی بڑی زنجیریں جو ہے اس میں یوں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ کہیں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بھاگے آگے, انہوں نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہیں, یہ زنجیریں کس کے لیے؟ تو انہوں نے اس میں ایک اور عالم دین جو زمانے میں بہت ہوتے معروف تھے, ان کا نام لیا کہ یہ میں ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں, وہ فلاں کتابیں لکھ رہا ہے, یہ میرے لیے بہت ڈینجرس. انہوں نے کہا اچھا میرے لیے کوئی تمہارا پلان نہیں؟ تو وہ جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے, جو ہماری پنجابی کہ تو اپنا ہی ہے. تو ان کی آنکھ کھلی, پھر انہوں نے پھر سے اپنا وہ سٹارٹ کیا وہ کیا, مطلب یہ بھی اللہ کا ایک فضل تھا کہ ان کو ایک وہ ملا, پتہ نہیں وہ کس راستے پہ وہ نکل جاتے ہیں. کیونکہ ہے نا قرآن میں آپ کا, یہ تو ہمارے نارمل لوگ ہیں, قرآن میں قصہ ہے بلعام ابن باورا کا, کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک ایسا شخص جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اسم اعظم عطا کیا. وہ آپ دیکھیں, یعنی اسم اعظم الٹیمیٹ وہ ہے, یعنی کہ اس کے بعد نیم کے تو ہم نے اسے اسم اعظم عطا کیا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے جو زمین سے چپکا ہوا ہے. زمین میٹافر ہے اسی حیوانی آپ کی ایگزسٹنس, کیونکہ مزے کے عربی بہت ہی خوبصورت زبان. دنیا کا لٹرل میننگ ہے پست, دونوں گرا ہوا. بالکل. تو وہ اللہ کہتا ہے کہ ارض سے چپکا ہوا ہے, زمین سے نا, اس کو میں چاہ رہا ہوں بلند کروں اور ایسے چپکا ہوا ہے. تو مگر جبکہ اس کو دیا ہوا تھا, اس میں اعظم دیا ہوا تھا. اور وہ حدیثوں میں ہے کہ اس کی جو تھی حسد تھی اس کو حضرت موسیٰ سے, کہ جی میرے پاس کیوں نہیں وہ نالج. تو وہ تھا اسی پاتھ پہ, مگر وہ آپ دیکھیں کہ وہ شیطان نے وہیں پہ اس کے لیے نیو ٹوائز ڈیفائن کر دیے, نیو لسٹ ڈیفائن کر دی اس کو. بالکل بالکل. اچھا, اس پہ ہم یہاں پر ہم اپنی پہلی ایپیسوڈ تھرڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. اسی ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ ایپیسوڈ 4 میں. جزاک اللہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. تھینک یو.